السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بخیر۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 24 کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کی ابتدا ہم کل شروع کی جانے والی سورہ زمر سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ سوال ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے، البتہ وہ سفارش کریں گے جس پر یہ ٹکڑا نازل ہوا کہ مجھے تو میرے معاملات میں اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی کہ ارشاد ہوا، قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے۔ توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ جب سب کچھ اسی اختیار میں تو پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اہل ایمان صرف اسی پر توکل کرتے ہیں، اس کے سوا کسی پر ان کا اعتماد نہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت، یہ وفات کبریٰ ہے کہ روح قبض کر لی جاتی، واپس نہیں آتی، اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ یعنی جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو سونے کے وقت ان کی روح بھی قبض کر کے انہیں وفات صغریٰ سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے۔ یہ وہی وفات کبریٰ ہے جس کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس میں روح روک لی جاتی ہے اور دوسری روحوں کا ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جب تک ان کا وقت موعود نہیں آتا اس وقت تک کے لیے ان کی روحیں واپس ہوتی رہتی ہیں۔ یہ وفات صغریٰ ہے۔ تو غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر ایک سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ یعنی شفاعت اختیار تو کجا، انہیں تو شفاعت کے معنی مفہوم کا بھی پتہ نہیں، کیونکہ وہ تو پتھر ہیں یا بے خبر۔ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمان اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ یعنی شفاعت کی تمام اقسام کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ پھر صرف ایک اللہ ہی کی بات کیوں نہ کی جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے اور شفاعت کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بڑی پیار سے محبت سے اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں، قل یا عبادی الذین، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، بلیکن اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ استغفار کے احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کیے ہوں انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیوں کر معاف کرے گا، بلکہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا یا توبۃ النصوح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ شأن نزول کی روایت سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ کچھ کافر و مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور زناکاری کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحیح ہے، لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطا کار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا وہ سب معاف ہو جائیں گے؟ جس پر یہ اس آیت کا نزول ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید پر خوب گناہ کیے جاؤ، اس کے احکام و فرائض کی بالکل پرواہ نہ کرو اور اس کے حدود اور ضابطوں کو بے دردی سے پامال کرو۔ اس طرح اس کے غضب و انتقام کو دعوت دے کر اس کی رحمت و مغفرت کی امید رکھنا نہایت نادانشمندی اور خام خیالی ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جہاں اپنے بندوں کے لیے غفور رحیم ہے، وہاں وہ نافرمانوں کے لیے عزیز و ذو انتقام بھی ہے۔ چاہے جو قرآن کریم میں بارہا ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا، مثلاً نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ یہاں آیت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے یا عبادی میرے بندوں سے فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان لا کر یا سچی توبہ کر کے صحیح معنوں میں اس کا بندہ بن جائے گا، اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ معاف فرما دے گا، وہ اپنے بندوں کے لیے یقیناً غفور رحیم ہے۔
جیسے حدیث میں سعد بن قاتل کے توبہ کا واقعہ آیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ یعنی عذاب آنے سے قبل توبہ و عمل صالح کا اہتمام کر لو، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو اس کا تمہیں علم و شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس سے مراد دینوی عذاب ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، کیونکہ اس کی بات بھی نہیں مانی جس نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچائی تھی، اور عبادت بھی اس کے لیے خالص نہیں کی بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اللہ کی بابت کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور سری یعنی تری کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کی تصدیق فرمائی اور آیت وما قدر اللہ کی تلاوت فرمائی۔ ساری زمین قیامت دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا المالک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ آج کہاں گئے ہیں؟ وہ پاک اور برتر ہے اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ پھر آگے روز قیامت کا ایک پورا نقشہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہوگا بھرپور دے دیا جائے گا۔ کافر کے غول جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اور ان سے کہا جائے کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، پر سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کریں، بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ پھر کے ساتھ دوسرے ربع کا آغاز ہوتا ہے اور دوسرے ربع کے آغاز کے ساتھ سورۃ المومنین کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کو سورۃ غافر اور سورۃ الطول بھی کہا جاتا ہے۔ آغاز میں اس کتاب کو بھیجنے والی، نازل کرنے والی ہستی، کوالٹیز، صفات کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ آغاز ہوتا ہے حامیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے۔ غالب یعنی اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ علیم ہے یعنی اس سے کوئی ذرہ تک پوشیدہ نہیں چاہے وہ کتنے بھی کثیف پردوں میں چھپا ہو۔ گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا، یعنی گزشتہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور مستقبل میں ہونے والی کوتاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ دونوں وصف ساتھ ساتھ بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان خوف اور رجا کے درمیان رہے، کیونکہ محض خوف ہی خوف انسان کو رحمت و مغفرت الہی سے مایوس کر دیتا ہے اور نری امید گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی کافر و مشرک جو تجارت کرتے ہیں اس کے لیے مختلف شہروں میں آتے جاتے اور کثیر منافع حاصل کرتے ہیں، یہ اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ یہ مہلت ضرور دیے جا رہے ہیں لیکن انہیں محمل یعنی بغیر پوچھ کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اس میں ملائکہ مقربین کے خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وضاحت۔ یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ ان کا ایک کام یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں
کہ جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل کھڑے ہوں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جب سارے انسان اس کے سامنے میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں، آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے کر کہے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ فقط اللہ واحد القہار کی۔ جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دے گا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا، جس کے ساتھ تمام کافر اور مسلمان بیک وقت یہی جواب دیں گے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا کچھ ہوا؟ وہ باعتبار قوت و طاقت کے اور باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، کوئی نہیں ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ گزشتہ آیات میں احوال آخرت کا بیان تھا، اب دنیا کے احوال سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر ان قوموں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے اس جرم تکذیب میں ہلاک کی گئی، جن کا ارتکاب یہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ گزشتہ قومیں قوت و آثار میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، لیکن جب پر اللہ کا عذاب آیا تو انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔ اسی طرح تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، اگر یہ آ گیا پھر تمہارا کوئی پشت پناہ نہ ہوگا۔ پھر فرعون اور ایک مومن کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک فرعون ہے جس نے اپنے دینوی جاہ و جلال کی بنیاد پر جھوٹ بولا اور کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہی تمہیں بتلا رہا ہوں اور میری بتلائی ہوئی راہ ہی صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وما امر فرعون برشید، اور پھر اس کا انجام بھی لوگوں نے دیکھا۔ اور دوسرا مومن ہے جس نے دوبارہ اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر اللہ کے رسول کی تکذیب پر ہم اڑے رہے تو خطرہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کی عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس تبلیغ سے اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان جو ہے، وہ مومن جو ہے سرخرو ہو گیا۔ اور پھر دوسرے ربع کا آغاز ہو رہا ہے، اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے جن کے تابع تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی مدد کی یقین دہانی کروا رہے ہیں، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی، ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے، یعنی ان کے دشمن کو ذلیل اور ان کو غالب کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جیسے ہم نے کل کے سبق میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب بھی انہوں نے پکارا تو ہم نے ان کی پکار پہ ان کی مدد کی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک لسٹ بتا رہے ہیں تم نے کون سے کام کرنے ہیں، بس اے نبی تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے، تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے۔ گناہ سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں جو بتقاضۂ بشریت سرزد ہو جاتی ہیں، جن کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی جاتی ہے، یا استغفار بھی ایک عبادت ہی ہے۔ اجر و ثواب کی زیادتی کے لیے استغفار کو حکم دیا گیا ہے، یا مقصد امت کی رہنمائی ہے کہ وہ استغفار سے بے نیاز نہ ہوں اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہے۔ تو اللہ کی پناہ مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہی تو ہے جس نے تم پر اتنے احسانات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں، تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں، اور وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی اللہ ہے تو تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی کچھ قسمیں بیان کی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ بھی واضح ہو جائے، اس کا بلا شرکت غیر معبود ہونا بھی۔ اسی طرح وہ لوگ بھی پھرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے وہ اس سے منہ موڑتے رہے۔ کیا تو نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں؟ انکار و تکذیب کے لیے یا اس کے رد و ابدال کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہاں پھیر دیے جاتے ہیں، یعنی ظہور و دلائل اور وضوح حق کے باوجود کسی طرح حق کو نہیں مانتے۔ یہ تعجب کا اظہار کیا گیا ہے۔
پھر چوتھا ربع کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی سورۃ حامیم سجدہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے آغاز میں قرآن پاک کو نازل کرنے کا پرپس بیان کیا گیا ہے۔ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، یعنی کیا حلال ہے اور کیا حرام، کیا طاعات ہیں اور کیا معاصی، یا ثواب والے کون سے کام ہیں اور عقاب والے کون سے۔ اس حال میں قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، یعنی جو عربی زبان، اس کے معنی و مفاہیم اور اس کے اسرار و اسلوب کو جانتی ہے۔ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے۔ ایمان اور اعمال صالح کے حاملین کو کامیابی اور جنت، خوشخبری سنانے والا، اور مشرکین و مکذبین کو عذاب نار سے ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، یعنی غور و فکر اور تدبر و تعقل کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو، اس لیے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے کیونکہ وہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ اگر ہم اپنی مثال لیں تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اس رمضان المبارک میں قرآن پاک پر کتنا کنسنٹریٹ کیا اور اس پر کتنی توجہ دی کہ الحمدللہ آج ہم 24واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا نارمل ڈیز میں جو بعد میں آئیں گے ہم اس پہ یوں ہی کنٹینیوٹی رکھیں گے، یہی تسلسل برقرار رکھیں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ یہ کتاب ہمارا ویٹ ہی کرتی رہے گی کب اس انسان کو ٹائم ملے اور وہ مجھے کھولے، پڑھے اور اپنی زندگی کو گزارنے کے اسلوب سیکھے۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کے متعلق بتا رہے ہیں، اور اس میں زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے، اس میں برکت رکھ دی، اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آگے ہی عذاب سے جو اللہ تعالیٰ کا اس میں خبردار کر رہے ہیں۔ اب بھی یہ روگرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک اسباب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو مثل عادی اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی۔ اور پھر آگے ایک بہت ڈرانے والی آیت آ رہی ہے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، یعنی جب وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، ان کے عذاب بول کر گواہی دیں گے کہ یہ فلاں فلاں کام کرتے رہے۔ اور یعنی جب مشرکین اور کفار کو دیکھیں گے یہ چیز کہ خود ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو از راہ تعجب یا بطور عتاب اور ناراضگی کے ان سے یہ کہیں گے کہ اپنی خالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرح تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک، رب بھی وہی اور معبود بھی وہی، پھر اسی پر قائم رہے، یعنی سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان و توحید پر قائم رہے، اس سے انحراف نہیں کیا، منہ نہیں پھیرا۔ بعض نے استقامت کے معنی اخلاص کی ہیں، یعنی صرف ایک اللہ ہی کی عبادت و اطاعت کی، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایسی بات بتلا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو، تمہاری دینوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور رحیم، معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے، یعنی ان سب کے اصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ ہم جس طرح آج قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم کل بھی اس پر ثابت قدم رہیں گے اور اس طرح قرآن پاک سے اپنا ریلیشن برقرار رکھیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اچھا آج تو بہت زیادہ عمل کر رہے ہیں اور تو کل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہمارا بیہیویئر درکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ عمل پسند ہے جس میں کنٹینیوٹی ہو اور تسلسل ہو، اسی لیے ہمیں ثابت قدمی کو اختیار کرنا ہوگا۔
آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ، دین کا پابند اور اللہ کا مطیع ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، بلکہ ان میں بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہمیں ایک ہدایت دی گئی ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو، یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ، غضب کا صبر کے ساتھ، بےہودگیوں کا جواب چشم پوشی کے ساتھ، اور مکروہات یعنی ناپسندیدہ باتوں کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ دیا جائے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ تمہارا دشمن دوست بن جائے گا، دور دور رہنے والا قریب ہو جائے گا، خون کا پیاسا تمہارا گرویدہ اور جانثار ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس میں میਂہ برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا ہے وہ یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں، یعنی ان کو مانتے نہیں بلکہ ان سے اعراض انحراف ان کی تکذیب کرتے ہیں، وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں۔ بتلاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے، یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کچھ کرایا دیکھ رہا ہے۔ اور آخر میں آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں جو کہ سورہ المومن کی آیت نمبر 7 to 9 ہے۔ یہ فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے کی جانے والی دعا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش و علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو نے انہیں ہمیشہ والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہے۔ یقیناً تو غالب و باحکمت ہے، انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔